نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں ہے، اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یعنی اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نمازی نہیں ہے نا، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز کے قریب ہی نہیں آتا، مطلب سرے سے نماز ادا ہی نہیں کر رہا، اکثر لوگ جیسے ہوتے ہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتے، باقی نمازیں بھی نہیں پڑھتے، تو فرمایا ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز لازمی پڑھیں۔ اور میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر مسجد میں نہیں آ سکتے تو جہاں موجود ہے وہاں پہ پڑھیں ضرور، چھوڑنی نہیں ہے۔ اور میکسیمم جتنی بھی کوشش کی جائے آپ پڑھیں، کوشش کریں پانچوں پڑھیں، 5 نہیں پڑھ سکتے 4 تو پڑھیں، 4 نہیں ہوتی 3 پڑھیں، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا۔ اب 3 پابندی سے پڑھیں گے اللہ آپ کو 4 کی توفیق دے گا، تو 4 نمازیں پڑھیں گے تو اللہ آپ کو 5 کی توفیق دے گا۔ بلکہ ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، تو جس کی نماز اچھی نکلی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، جس کی نماز اچھی نہ نکلی، اس میں کوتاہی پائی گئی، کمی پائی گئی، تو اس کے باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ پہلا جو حساب شروع ہونا ہے نا، نماز سے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، فرشتوں سے کہیں گے جی اس کی نمازیں چیک کریں کتنی ہیں، زندگی میں اتنی نمازیں فرض تھی، پوری پڑھی ہیں، کتنی پڑھی ہیں، تعداد بتائی جائے، پتہ چلے گی زندگی میں اس پر 50,000 نمازیں فرض ہوئی تھیں، تو اس نے تو پڑھی ہیں 5,000، تو پھر کیا بنے گا؟ 45,000 نماز چھوڑ دی۔ آج ہم حساب لگا رہے تھے نا، سال میں کتنی نمازیں بنتی ہیں؟ 150 نماز مہینے کی بنتی ہے، ایک مہینے میں 150 نماز بنتی ہے، تو سال میں کتنی بنے گی؟ 1800 نمازیں۔ ایک سال میں 1800 نمازیں فرض ہوتی ہیں، تو اگر ایک بندے کی 70 سال عمر ہے تو 20 سال شروع کے 15 سال نکال دیں جو چھوٹی عمر کے، تو 50 سال لگا لے چلے، 50 سال میں کتنے ہیں؟ لاکھ کے قریب پہنچ جائیں گے۔ تو پھر بہرحال نماز کا پہلے حساب کتاب ہونا ہے سب سے پہلے، تو اگر وہ اچھی نکلی، 80% بھی اچھی نکل گئی تو بچت ہو جائے گی، اور باقی بھی اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا ایک اور چیز یہاں میں ضمن میں بتا دوں کہ نماز کے لیے 3 ٹائم ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، مکروہ اوقات کہا جاتا ہے، اس میں آپ لوگ نماز نہ پڑھا کریں۔ ایک یہی ٹائم جو غروب کا وقت ہوتا ہے نا، یعنی مغرب کی اذان سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے یہ مکروہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ سجدے والی کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی، نفل نہیں پڑھ سکتے، سنت نماز کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب سورج نکلتا ہے طلوع ہوتے وقت، یعنی فجر کی نماز جب پڑھ لی جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، تو سورج کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور نکلنے کے بعد 10 منٹ 5 منٹ تک نماز نہیں، کوئی نماز پڑھنی چاہیے، یہ بھی مکروہ ٹائم ہے۔ اور ایک جب سورج بالکل زوال کا جو وقت ہوتا ہے، برابر آ جاتا ہے سورج، جب یہ دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔